پہچان ہے اگلو پہچان نہ سی بلاؤ میں تو پھر ٹائم رکھ لو جس سے دل کرے میرا اعلان ہے میں نے فون کر دیوا میں آ جا سا چوک کے چاک بال نہیں وہ بھی بڑے تے میں ہی بڑھ سا یہ اگر ایسا جھوٹے آئے خدا دے کارج بیٹھے آئے اسی سر تے راکھ ہو جیسا ہے کہ اگر اسی مالکاں واسے سچے آتے نکلے ہیں ساڈا ایمان ہے مالک کنڈ نہیں لگن دے دے بس گل مک گئی نہ اتنے کوئی فتوے نہ کوئی نظر نیادہ نہ گلاں بس کرو نہ گل تے ٹائم بلا ہو جڑا پیر کوئی آیا اتنے تے فتوے لا دے گیا تے دین دے مذاق اڑا دے گیا آوے پیر میں اور سید صدانا سب کھا تو سید بننا بڑا ہوتا اسی تا ہے کتا پاک رسول اللہ کا بھوکا شور مچاما مدن موسیٰ رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ تیرا بس گل ہو گئی بلاؤ میرا نمبر لکھ لائے جنے انہیں نال گل کر سدو اس پیر نو بھی تباہی مرسا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جیسی بس بالو آگے اللہ کہہ لیا رہ گئی بس موقع ہی گل اس کہڑے حوالے رہ گئے کہڑی گل نہ رہ گئی بس سارے گواہ بیٹھے نے بس بنا لو ٹائم اسی آ جاواں گے اسی آ جاواں گے سائیاں نے فرما دینا ہے اسی آ جاواں گے اسی تو اس درد کتے بن کے آ جاواں گے اساں گے یا رسول اللہ اگر خبیب بن ندی جسم کٹا دے بھی سین نہیں کر سکتا اگر خبیب بن ندی دے لوٹھڑے کٹے جاویں پھر بھی چہرے تے مسکرات ہوئے اگر بلال حبشی تے پیرے چ میکھا لگے تبلے پتھر اپنے استاد نال کئی فقہی مسائل اختلاف کیتا ہے کیوں اس واسطے کہ عالم دا حق ہے وہ اختلاف کرے ہن اگر کوئی اس اختلاف دا رد کرنا چاہتا ہے تے جویں شریعت دے دلائل اختلاف کرن والے نے دیتے نے اونج ہی اگوں دوسرا متبادل بندہ شرع دے دلائل پیش کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے برہان من ربکم جڑا فرمایا کہ تواڈے کولے تواڈے رب دی طرفوں برہان آئی ہے مضبوط دلیل آئی ہے جڑی کدے نہیں ٹوٹ سکتی یہ ہوئی دلائل اسلام دے ثبوت دا سبب نے اور یہ ہوئی اسلام دے پھیلن دا سبب نے سبحان اللہ اس وقت اگر قرآن و حدیث اور دلائل نو پچھاں کر دیتا جاوے تو ساڈے کولے اسلام کیڑا ہے ساڈے کولے اسلام تے ہے ہی قرآن و حدیث دے نال لہذا اساں جڑا اختلاف کیتا وہ قرآن و حدیث دی روشنی وچ کیتا اس دے جواب دے وچ بغیر کسی علم دی گل کیتے بغیر کسی علمی بحث کیتے بغیر کسی علمی دلیل دیتے یہ دعوت دینا کہ مباہلہ کر لو تو ناچیز اس غرض دے نال اتنے حاضر ہویا تاکہ اہل حق دی حقیقت دا لوگاں نو پتہ لگے صرف زبان دے نال منبر دے اوتے کھڑے ہو کے اعلان کر دینا بہت سوکھا ہوندا جویں کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں اپنے خطاب وچ بھی کہ گل کرنی بڑی سوکھی ہوندی ہے نبھاونی بڑی اوکھی ہوندی ہے تو میں تے آیا نبھاون واسطے ہن اگر کوئی جڑا شاہ صاحب نو بلاؤن والا سی اگر موجود ہے یا نہیں ہے تو اس نو بلا لو اس نو آکھو کہ وہ شاہ صاحب نو بلاوے انہاں کول وقت لے کے دے ساڈے نال بیٹھ کے پہلے وہ اپنا موقف پیش کرن گے اپنا نظریہ پیش کرن گے اسی اپنا نظریہ پیش کران گے اس نظریے میں جتنا اختلاف ہوئے گا اس اختلاف دے اوتے اگر انہاں کول دلائل نہ ہون وہ مباہلے دا کہن دعوت دین اسی اس دعوت کو قبول کرنا اس بیٹھے ہیں اسی دعوت مسئلہ صرف اے نہیں ہے کہ ایک فلاں نام دے عالم نو فلاں نام دا عالم وہ پسند نہیں کرتا مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ آپ کہ فلاں بندے دی فلاں اعمال نو فلاں عالم پسند نہیں کرتا سبحان اللہ یعنی کی مطلب ہے ساڈے بزرگ استاد العلماء والفضلاء حاصل کرنے واسطے سنیاں ساڈا سنیاں دا نعرہ لبیک یا رسول اللہ وہ غیر اسلامی نظام دے واسطے لانا غیر اسلامی مقصد واسطے
کیونکہ حالت کر عہدہ حاصل کرنا مقصد ہے، اور عہدہ غیر اسلامی نظام دا ہے، لہذا مقصد بھی غیر اسلامی بنے گا۔ تو مقصد غیر اسلامی کے لیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر لوگوں کو رسول کریم کی محبت کی وجہ سے مجبور کر کے اور محبت کی وجہ سے ان کو دلاسا دے کر ان سے ووٹ حاصل کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ اس پر دلائل پیش کریں، اور 1400 سال کی تاریخ میں سے کوئی ایک مضبوط ایسی دلیل قائم کریں جس کا ہم جواب نہ دے سکتے ہیں۔ جبکہ یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی سب کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام کفر ہے، ہم اسلام لائیں گے۔ اس نظام کفر کے عہدے کے لیے یہ سب کرنا اور نعرہ لبیک یا رسول اللہ لگانا یہ جائز ہے، تو اس پر دلائل پیش کریں، اور 1400 سالہ تاریخ سے کوئی ایک دلیل ایسی لائیں جس کا ہم جواب نہ دے سکتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی لاجواب کرے گا تو ہم اپنا مذہب چھوڑ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم کوئی اہل باطل نہیں ہے جو حق بات کو تسلیم ہی نہ کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہم نے اپنے نفس کی تمام تر مخالفتیں استاد چشتی صاحب قبلہ کے بیانات سے سن کر اپنے نفس کو کہا ہے کہ تو برا ہے، دین اچھا ہے۔ ہمارا 5واں سوال یہ ہے، غیر مسلم اور اقلیتوں، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہمارے ملک میں عیسائی ہیں، قادیانی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی عیسائی بھی ہیں، یہ جتنے غیر مسلم بدھ مت چائنیز بھی ہیں، تو ان لوگوں کو اپنی پارٹیوں کا ٹکٹ دینا اور ان کے ساتھ اتحاد کرنا کہ ہم اسلامی نظام لائیں گے جبکہ یہ غیر اسلامی نظام ہے، اس میں اتحاد کرنا، جبکہ اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم سے اتحاد حرام ہے۔ فتاوی رضویہ شریف بھرا پڑا ہے، جلد نمبر 14 میں آپ نے بالخصوص ایک بہت بڑا رسالہ لکھا ہے، اس میں آپ نے یہ صاف صاف فرمایا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ فرمائیں کہ غیر مسلموں سے اتحاد حرام ہے، تم اپنی پارٹیوں میں عیسائیوں کو ٹکٹ دو، اور تمہارے رہبر یہ کہتے ہوئے خوش ہو کہ دیکھو عیسائی کو میں نے جب ٹوپی پہنائی تو وہ ٹوپی پہن کر قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا، ہوا نہیں، اس کو اپنی پارٹی میں شراکت دی ہے، لہذا غیر مسلموں کے ساتھ شراکت داری۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے کیا جائز ہے؟ اگر ہے تو اس پر دلائل شرعیہ پیش کریں، ائمہ دین مجتہدین کا طریقہ کار پیش کریں۔ آخری ہمارا بہت سارے سوالات ہیں لیکن فی الحال آخری کر رہا ہوں کہ اپنی تحریک کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے وہ نظام جس کو تم نظام کفر کہہ رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اسلام لائیں گے اس کے بعد، اس میں اپنی تحریک کا نام رجسٹرڈ کروانے کے لیے اپنی تحریک کے نام لبیک یا رسول اللہ سے یا رسول اللہ کٹوا کر تحریک لبیک پاکستان TLP جس کو کہا جاتا ہے، یہ لکھوانا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی تحریک کے نام سے یا رسول اللہ ہٹاؤ گے تو رجسٹرڈ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، تو رجسٹریشن کروانے کے لیے سنیوں کی نشانی یا رسول اللہ کو کٹوا کر پاکستان اس کی جگہ پر لکھنا، یہ شرعاً کیسے رکھنا تمہارا گوارا نہیں کیا؟ جب وہ یا رسول اللہ کے نام کو رجسٹریشن کے لیے گوارا نہیں کرتے، کیا پورے نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ کو گوارا کریں گے؟ اور جہاں تم اتنے کمزور ہو کہ اپنے رسول کا نام بھی اپنی تحریک کے ساتھ نہیں بچا سکتے، وہاں پر تم پورا اسلام کیسے نافذ کر دو گے؟ اگر کوئی شرعی دلائل ہیں تو ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمیں جواب دو، اگر سامنے نہیں آ سکتے، اتنی جرت نہیں ہے، میں چشتی صاحب کے در کا خادم ہوں، انہی کے در سے فیض ملا ہے، میرا سلسلہ نسب حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور میرا سلسلہ بیعت یہ حضور تاجدار گولڈا سے ملتا ہے، یعنی سلسلہ چشتیہ میں ناچیز کے پیر و مرشد حضور خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال، آپ کے پیر و مرشد حضور سید امام علی شاہ صاحب سرکار یہ لودھراں والے، اور آپ کے مرشد آگے حضور سیدی تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کے مرشد پیر سیال لجپال، لہذا میں سلسلے بیعت والے سلسلے میں چشتی ہوں اور غوث پاک میرا کی اولاد ہونے کی وجہ سے گیلانی سید ہوں۔ میں ان سب حضرات سے بڑی محبت کے ساتھ یہ اعتراضات اپنے پیش کر کے ان کا جواب طلب کرتا ہوں، اگر کوئی ایسے جواب پیش کر سکتا ہے
جس کا ہمارے پاس کوئی شرعی دلائل کے ساتھ جواب نہ ہو تو میں اعلان کرتا ہوں میں اپنا موقف چھوڑ دوں گا. سبحان اللہ. اور اگر دلائل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تو پھر ان بیچاری عوام الناس عوام اہل سنت کو برگلانے کی کوشش نہ کرو. رسول اللہ کا نام لیتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نظام مصطفیٰ کی بجائے تم نظام کفر کا حصہ دار بناتے ہو. امت مسلمہ کو نقصان کرتے ہو. وہ بھی رسول اللہ کا نام لے کر اسے خبر تھی کہ لے کر چلا گا مصطفیٰ کی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی ابو لہب. ناظرین آج ان سب کی طرف سے جو کیا گیا چیلنج ہے اس کو قبول کرتا ہے اور پہلے ان کے ساتھ دلائل میں بات کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ مبالغ آیت مبارکہ کے پہلے حصے پر عمل پورا ہو. پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز استحکام حق کے لیے ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد دین کا نقصان کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتی. جو دین کے لیے اپنی جان دینے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ غیبی مدد ہوتی ہے. صرف ممبروں پر بیٹھ کر ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں اور بالخصوص حضور چھوٹے حضرت صاحب خواجہ محبوب فرید سائیں چشتی دامت برکاتہ ملالی آپ فرمایا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میاں وہ ممبر دے اتنے بہ کے تے تبلیغ کرنا بڑا سوکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگوں عوام بچاری بولن کیونکہ ممبر رسول کا احترام کر دیے. کبھی کوئی بسائیں تبلیغ کرے عوام دیاں پرہیچ بہ کے تبلیغ کرے تو پھر اساں انہوں نے ویکھیے کہ تبلیغ کیویں ہوندی ہے. جس ویلے اگوں لوگ جواب دین والے سوال کرن والے لوگ لڑن والے موجود ہون تہاڈی تدلیل کرن. جس ویلے بڑو بس دے وچ تے اگوں ٹی وی لگیا ہوئے تے فلماں چلدیاں ہون تے تسی کہو اے بند کرو اے ٹی وی میں انہوں تبلیغ کرنی ہے. تو اس لیے تمہیں وہ ٹکٹ سمایت تھلے اتار دین ادھ راستے دے وچ جتھے سواری بھی تمہیں نہ ملے اس لیے تمہیں پتہ لگے گا تبلیغ کہڑے بھا ملتی. تبلیغ دین کے نام پر ڈرامے کرنے والے ہزار پھرتے ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان پیشواؤں کے در اقدس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی زندگیوں کی فکر کیے بغیر اللہ رسول کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں. لہذا ہمیں چھیڑو مت نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو. جی ہمیں مت چھیڑو. اگر چھیڑو گے تو وہ پول لوگوں کے سامنے کھل کے آئیں گے جو بیچارے ہم کو ایسے سمجھ نہیں پاتے یا ہماری باتیں سمجھ نہیں پاتے. جب تم بولو گے نا تو تمہارے ہی منہ سے